رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، علم کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اور ہمارے اکابر علماء کے اندر آپ کا نام آتا ہے، اور جو اہل علم ہیں، جو علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ یقیناً حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہوں گے۔ اپنے عہد کے عظیم محدث، عظیم عالم دین اور کئی اکابر علماء کے استاد، یعنی حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہار شریعت ہے، ان کے استاد حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین احمد القادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ ہم اثر ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے درمیان انتہائی گہرے مراسم، ایک دوستانہ مراسم، یعنی دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، اور بہت بڑا یہ نام ہے جو اہل علم ہے، یقیناً انہیں حضرت کے تعارف کا احتیاج نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کتنی قد آور شخصیت ہے۔ آپ کے حوالے سے کتاب ہے جو کہ آپ کے نبیرہ خواجہ رضی حیدر صاحب نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے محدث سورتی۔ اس کتاب کے اندر حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات کا سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ آپ جب تدریس فرمایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک قدیم بستہ رکھا کرتے تھے، کپڑے کا جو بیگ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اس میں قدیم کوفی طرز کا قرآن کریم کا پہلا پارہ ہوتا تھا۔ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ حضور اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ جو تدریس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بیگ رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ اکثر اس کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ جب اصرار کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ یہ وہ بستہ ہے کہ جو میری والدہ نے مجھے اس وقت دیا تھا کہ جب میں پہلے دن مدرسے گیا تھا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے دن جب میں مدرسے گیا تھا تو میری والدہ نے یہ بیگ مجھے دیا تھا، تو میں اس لیے اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ مجھے اس بات کا احساس رہے کہ آج بھی میں طالب علم ہوں، اس لیے میں اس بستے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، توجہ کریں کہ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کو زوم علم سے بچانے کے لیے، علم کے نشے، علم کے خمار سے بچانے کے لیے، اور عاجزی اور انکساری کا پیکر رہنے کے لیے کتنی انوکھی آپ نے ترکیب لگائی، اور کتنا ایک انوکھا معاملہ جو ہے وہ اپنا رکھا کہ اپنا پہلے دن کا بستہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ اب میں طالب علم نہیں رہا تو میرے علم کی جو راہیں ہیں وہ مسدود ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چند کتابیں پڑھ کر، چند صفحات پڑھ کر وہ اتنا زوم میں آ جاتے ہیں، علم کے اس نشے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کا ایک نشہ ہے، ہر چیز کا خمار ہے، علم کا بھی ایک نشہ ہے، علم کا بھی ایک خمار ہے، اور جو شخص علم کے خمار میں آ جائے، علم کے نشے میں آ جائے، اس کا اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ دیگر نشوں سے علم کے ذریعے انسان نکل جاتا ہے، اور علم ہی جب اس کے ذہن پر چڑھ جائے، کسی کے ذہن میں کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میں علامۃ الدہر ہوں، تو پھر تواضع اور انکساری تو رخصت ہو جائے گی۔ تو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بزرگان دین، وہ خود کو اس زوم سے بچانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کیا کرتے تھے کہ جن سے علم کا نشہ ان کے اوپر طاری نہ ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے پائے کا عالم ہم برائے صغیر کی تاریخ میں پیش نہیں کر سکتے، اور پیچھے بھی ان کے میں کہتا ہوں کہ مثال نہیں ملے گی آپ کے علم کی۔ ایسا عالم دین جو کہ علامۃ الدہر کہلانے کے مستحق، ایسا عالم دین جن کے علم کی مثال بھی پیش کرنا مشکل ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں، کبھی
خواب میں بھی خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں. اور ایک جگہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے. الفاظ پر آپ غور کریں کہ فقیر تو ایک ناقص قاصر اور ادنا طالب علم ہے، کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا، اور بحمدہ تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے. میں اپنی بے وضاحتی یعنی بے سر و سامانی جانتا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مجھ پر علم حق کا افاضہ فرماتے ہیں، یعنی فیض پہنچاتے ہیں، اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے اور ان پر ابدی صلاۃ والسلام. تو آپ توجہ کریں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ فقیر ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جی میں تو سب سے بڑا عالم دین نہیں ہوں اور سب سے بڑا مفتی نہیں ہوں، تو تواضع رخصت ہو جاتی. کسی پر حکم لگانا مقصود نہیں ہے، نہ یقین جانے میرے ذہن میں کوئی شخصیت ہے کہ میں جس کو سوچ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک عمومی میں رویہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم چند سال پڑھنے کے بعد خود بہت جو ہے مفتی اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو متواضع ہونا چاہیے، خود کو در منیم کا ادنا فقیر جاننا چاہیے، ادنا قدا جاننا چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے. اسی کے اندر جو ہے عظمت پوشیدہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے. بہت ساری کتابیں پڑھ لی، بہت سارا جو ہے وہ علم جمع کر لیا، یہ کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ کہ علم کو ہضم کرنا بھی آتا ہو. یعنی پھر ایسا نہ ہو کہ سب جاہل نظر آنے لگ جائے کہ بھئی میں بہت بڑا عالم دین ہوں اور باقی سب ایسی جاہل ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تواضع اور انکساری حاصل کرنے کے لیے اپنے اکابر کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے. اچھا یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہر عالم ہی کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں، اور بڑے بڑے علماء ہی کہتے ہیں میں عالم نہیں. جیسے میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. تو جب ہر آدمی کہہ رہا ہے میں عالم نہیں ہوں، تو پھر علماء جو ہیں وہ جو علماء کے لیے رعایت اور جو آداب بیان ہوئے، جو علماء کے آداب بیان ہوئے عالم دین کے لیے، تو وہ اس کی رعایت بھی نہیں کریں گے کہ میں تو عالم ہوئی نہیں، یہ تو علماء کے لیے بیان ہوا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جس کو لوگ عالم کہتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا عالمانہ وقار تو قائم رکھے. تواضع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے وقار کو رخصت کر دیں، اپنا عالمانہ وقار تو قائم رکھیں، لیکن اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہ جانیں، اپنے آپ کو کوئی بہت عظیم شخصیت نہ سمجھے. بس اتنا خلاصہ کلام اور بس اتنا ہی میرا مقصود تھا کہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عظیم علمی آدمی نہ سمجھے. اور یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، حکایت ذہن میں آ گئی. حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے شہزادے نے پوچھا کہ حضور لوگ آپ کو غزالی زماں کہتے ہیں، راضی دوراں کہتے ہیں، اور بڑے بڑے القابات آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ کے علمی مقام کو تسلیم کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں عالم نہیں ہوں. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ بالکل دو مختلف باتیں ہیں. آپ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، لوگ جو ہے وہ علامۃ الدہر آپ کو مانتے ہیں اور جو ہے آپ کے لیے بڑے بڑے القابات جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا دیے، فرمایا اچھا وہ تم نے مجھ سے یہ بات پوچھ لی. فرمانے لگے کہ میں جب کہتا ہوں نا میں عالم نہیں ہوں، تو میرے ذہن میں اپنے بزرگ ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں. اور لوگ جو مجھے غزالی زماں راضی دوراں کہتے ہیں تو وہ اپنے علم کے حساب سے جب میری طرف دیکھتے ہیں تو میں انہیں غزالی زماں راضی دوراں نظر آتا ہوں. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے نفع والے علم کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے کہ جس کے آنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، ہمارے اندر نرمی آئے، ہم لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ اس علم سے محفوظ رکھے جس کے آنے کے بعد ہمارے اندر تکبر آ جائے، لوگوں کو جھڑکنے کی عادت آ جائے. اللہ تعالیٰ اس علم سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ علم کو ہضم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. علمی بدہضمی سے بچائے کہ علمی بدہضمی بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان